بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. معزز ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم نام السمیع کے بارے میں بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اہم نام السمیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام قرآن میں تقریباً 50 جگہوں پہ آیا ہوا ہے. یعنی یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں بہت سی جگہوں پر آیا ہوا ہے. اس نام کا معنی ہے بہت زیادہ سننے والا. ایک ایسی ذات جو سننے والی ہے، سننا جس کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت یعنی سننے کی صفت ہمیں اس نام سے معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ثابت ہوتی ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے سننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات بھی سنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں جن کے اندر سننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، سننے کی صفت پائی جاتی ہے. جیسے ہم انسان بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. لیکن ہمارے سننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے میں بہت فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے ہے، اور ہمارا سننا ہماری ذات کے لحاظ سے ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، اس کے مثل کوئی ذات نہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا یہ اس کی ذات کے شایان شان ہے. اور وہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کی طرح سے نہیں. اس کا سننا اس کی شان کے لحاظ سے اور ہمارا سننا ہمارے لحاظ سے، دوسری مخلوقات کا سننا ان کے لحاظ سے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ہمارے سننے سے الگ ہے اور ہمارا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کی طرح سے نہیں ہے. آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ دیکھتا ہے. لیکن اس کا سننا ہمارے سننے کی طرح سے نہیں. یسمع لا کسمعنا، وہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کی طرح سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اس کی ذات کے لحاظ سے ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. وہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کی طرح سے نہیں. اس کا سننا اس کی شان کے لحاظ سے ہے اور ہمارا سننا ہماری ذات کے لحاظ سے ہے. ہمارا سننا بڑے محدود پیمانے کا ہے. ہم کوئی بات اس وقت سن پاتے ہیں جب وہ بات ہمارے کان کے ایک خاص فاصلے سے کہی جاتی ہے. اگر وہ بات کہیں بہت دور سے آئے تو ہم وہ بات نہیں سن پاتے ہیں. ہم اسی وقت وہ بات سن سکتے ہیں جب ہمارے کان اور اس بات کے درمیان فاصلہ اس درجے کا ہو کہ وہ ہمارے کان تک آواز پہنچ سکے. ہمارا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے سے مختلف ہے اس لحاظ سے بھی کہ اگر ایک ہی مرتبہ میں بہت ساری آوازیں آنے لگیں تو ہم ایک آواز تو سنتے ہیں، 10 آواز آنے لگے تو پھر ہم اسے صحیح طریقے سے سن نہیں پاتے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم فوری طور پر کہتے ہیں یہ کیا مچھلی بازار بنا رکھا ہے، یہاں سے آواز آ رہی ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے، کوئی ایک بولو تاکہ ہم سن سکیں. یعنی ہم 10 آوازیں اگر مل کر کے آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گڑمڑ ہو کر کے آ رہی ہیں، مل جل کر کے آ رہی ہیں، تو ہم آواز کو صحیح طریقے سے سن نہیں پاتے ہیں. اگر کوئی آدمی بہت دھیرے سے بولتا ہے، کان میں سرگوشی کرتا ہے، تو ہم اس آواز کو سن نہیں پاتے ہیں. ہمارے سننے کی صلاحیت بڑی محدود صلاحیت ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا بڑے اعلیٰ درجے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو بھی سنتا ہے جو پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سے پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے جو کسی کے کان میں لے جا کر کے کوئی بڑی ہی آہستہ آواز میں سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سنتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک ہی مرتبہ میں آواز کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری آوازوں کو سنتا ہے اور ہر ایک کی آواز کو پہچانتا ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مختلف زبانوں میں اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے لہجوں میں آواز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اس کی ذات کے لحاظ سے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بڑی اعلیٰ صفت ہے، بڑی اونچی صفت ہے۔ اس کا سننا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، چاہے کوئی آواز کتنی ہی آہستہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے، چاہے کوئی آواز کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی لہجے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ساری دنیا کے لوگ ایک ہی وقت میں دعائیں کریں، مانگیں، طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ عرب کے لوگ عربی میں دعا کرتے ہیں، ہندوستان کے لوگ ہندی اور اردو میں دعا کرتے ہیں، اور مختلف ممالک کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ساری زبانیں الگ، لہجے الگ، انسان الگ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی آواز سنتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ اے میرے بندو، اگر تم میں کا پہلا بھی اور آخری بھی، یعنی جب سے یہ دنیا انسانیت شروع ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے، اور جو آخری انسان ہوگا اس وقت تک، اسی طریقے سے انسکم و جنکم، سارے انسان اور سارے جن جو کہ مکلف مخلوق ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے سارے انسان اور سارے جن قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں کے سب لوگ، چاہے پہلے ہوں چاہے بعد میں ہوں، چاہے انسان ہوں چاہے جن ہوں، سب کی سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ثم سألونی، پھر وہ مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، دعا کریں، مجھ سے مانگیں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر ایک کے سوال کو سن کر کے، ہر ایک کی دعا سن کر کے، جو بھی وہ مانگ رہا ہے میں اسے عطا کر دوں۔ اس سے میرے ملک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس سے میرے ملک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا غُمِسَ فِي الْبَحْرِ، مگر اتنا ہی جیسے کوئی چھوٹی سی سوئی یہ سمندر میں داخل کر دے، اس سوئی کے سمندر میں ڈبونے کے بعد سمندر کا کتنا پانی یہ سوئی لیتی ہے، یہ صرف یہ مثال دی گئی ہے بتانے کے لیے کہ جیسے سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے خزانے سے سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو، جو ان کی دعائیں ہیں، جو ان کے سوال ہیں، جو وہ طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے تو اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس حدیث پر غور کیجئے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول بیان کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر تم میں کے سارے لوگ، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے ایک ہی مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے یہ! اللہ تعالیٰ کا سننا ایسا ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں، اربوں، ہمیں جو گنتیاں نہیں آتی اتنی بھی آوازیں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی سب آوازوں کو سنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے سننے کا معاملہ ایسا ہے، اس کی قدرت اتنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا سننا اتنے اعلیٰ درجے کا ہے کہ ہر آواز بالکل صاف صاف سنتا ہے اور ہر ایک کی سن کر کے اسے قبول بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سماع کی صفت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا، حدیث میں اس کا ذکر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اس کی شان کے لحاظ سے ہے۔ ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے بندوں سے تشبیہ دیتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اس کی ذات کے لحاظ سے ہے اور بندوں کا سننا بندوں کی ذات کے لحاظ سے۔ جیسے ہمارا سننا بڑے ناقص درجے کا ہے، جیسے ہماری یہ ذات اور ہمارا یہ جسم بڑا ہی ناقص ہے، ہماری صلاحیتیں بڑی ناقص ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے اعلیٰ درجے کی ہے، اس کی صفات اعلیٰ درجے کی ہیں، وہاں کسی نقص اور کمی کا کوئی تصور نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اس کی ذات کے لحاظ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سننا اتنے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے۔ دھیمی سے دھیمی آواز، اگر 7 زمینوں کی تہ سے بھی کوئی آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ اگر کہیں بہت معمولی سی کھڑکھڑاہٹ بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے السمیع ہونے پر ایمان لانے کا میرے بھائیوں یہ تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی آواز رہ نہیں جاتی ہے۔ ہم چاہے کتنی بھی آہستہ کوئی بات کہہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، کہتے ہیں کہ کننا اذا علونا کبرنا، جب ہم کسی اونچی جگہ پہ جاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر رحم کرو، فإنکم لا تدعون اصم، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائب، تم کسی بہرے یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بل انکم تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم سننے والے، دیکھنے والے اور جو قریب ہے اس کو پکار رہے ہو۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام السمیع کے بارے میں مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی آپ کے سامنے ہم نے یہ بات پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی اونچی جگہ پہ جاتے، کننا اذا علونا کبرنا، جب ہم کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ارشاد فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر رحم کرو، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کیونکہ تم کسی بہرے
اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بل انکم تدعون سمیعا بصیرا قریبا، بلکہ تم ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے، جو دیکھنے والی ہے۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، قریب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام السمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ ہم کوئی بات کتنی آہستہ ہی کیوں نہ کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت میں ہر چیز ہے، ہم چاہے کوئی بات کتنی ہی آہستہ کیوں نہ کہیں۔ یہاں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زبان کو لگام دیں، اپنی زبان سے کچھ نکالنے سے پہلے، اپنی زبان سے کچھ کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیں کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف، چاہے ہم کتنی ہی آہستہ کیوں نہ کہیں، اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کسی بات کو چھپا نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا ہے۔ آج لوگوں کا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ باتیں کہتے ہیں، جب کوئی غلط بات پکڑ لی جاتی ہے تو فوراً یہ کہنا شروع کرتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میری بات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، دنیا میں اس طریقے سے لوگ کہہ لیتے ہیں، لیکن بات جب رب العالمین کی ہوگی، جو السمیع ہے، جو سننے والا ہے، اور جس کا سننا ایسا ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر ہر ورڈ وہ سنتا ہے، چاہے ہم کتنی ہی آہستہ کیوں نہ کہیں۔ اور یہ معاملہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بات میں مکر جائیں، بعد میں اپنی بات کو بدل دیں، ایسا بھی نہیں، کیونکہ یہ ایسے دربار کا معاملہ ہے، ایسی جگہ کا معاملہ ہے، اور ہمارا محاسبہ ایسی جگہ ہونے والا ہے جہاں ہمارے زبانیں خاموش ہو جائیں گی اور ہمارے یہ اعضاء اور جوارح بولیں گے، اور وہاں کوئی بھی شخص جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا۔ وہاں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر دے گا، بالکل لوگوں کے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے گی، اور جھوٹ کا سہارا لینا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام اور اس نام پر ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو لگام دیں، اپنی زبان سے کبھی بھی ایسا کوئی حرف نہ نکالیں، ایسا کوئی لفظ نہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں کو ناراض کرنے والا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور جس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچنے والی ہو۔ ایسی کوئی بات بھی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ ہم کسی اور سے وہ بات چھپا سکتے ہیں، کسی اور کے سامنے کہہ سکتے ہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، دوسروں کے سامنے ہم بات کو بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بات کو سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہمیں اپنے ہر بات کا اور ہر حرف اور ہر ورڈ کا جواب دینا ہے۔ ہم سے سوال ہوگا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بات بھی انسان زبان سے نکالتا ہے، جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے، وہ ساری کی ساری بات ریکارڈ میں آ جاتی ہے۔ یہ ریکارڈ تو ہے ہی، لیکن اس ریکارڈ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بات کو سنتا ہے اور جانتا ہے کہ کس نے کیا کہا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا، ایک جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے، اس کے بارے میں گارنٹی دے دے، اس کے بارے میں ضمانت دے دے کہ کبھی غلط اس کا استعمال نہیں کرے گا، اور اس کے 2 پیر کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کے بارے میں ضمانت دے دے
کہ کبھی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی زبان ہے میرے بھائیوں کہ یہ انسان کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی زبان ہے جو کل قیامت کے دن بکثرت جہنم میں داخلے کا سبب بننے والی ہے۔ اس زبان پر کنٹرول رکھیے، اس زبان کو سنبھال کے رکھیے، کبھی بھی اس زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو یا اللہ کے بندوں کی دل آزاری کا سبب بننے والی ہو۔ ہمیشہ اپنی زبان سے بھلی بات کہیے، ایسی باتیں جس میں اللہ کا ذکر ہے، جس سے ہم زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ سے دریافت کیا اور آپ سے کہا کہ میرے اوپر جو کام ہے وہ کام بہت ہیں، ایک عمر بھی ہو چلی ہے، کام بہت ہیں، آپ کوئی ایسا کام بتائیے، ایک ایسا ذکر بتائیے، ایسا کام بتائیے، ایسی عبادت بتائیے جو میں بکثرت کرتا رہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بات سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بات سنتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے، ہاں ہمیشہ اچھی باتیں زبان سے نکلیں، اچھی باتیں زبان سے نکلیں، اللہ کا ذکر زبان سے جاری رہے، اللہ کے ذکر سے یہ زبان رطب اللسان رہے، یہ ہم سے مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جتنا ہمارا یہ ذکر سنے گا، جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ سنے گا، اور اتنا ہی ہمارے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبان کو کثرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیے۔ ایسا بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں، آپ کی ہابی کیا ہے، آپ کی پسند کیا ہے، آپ کا شوق کیا ہے، سوال کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں فلاں ہے فلاں ہے۔ کوئی پوچھتا ہے جب آپ خالی رہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک مسلمان، ایک مومن کبھی خالی نہیں رہتا ہے، جب اپنی ڈیوٹی انجام دے چکا ہوتا ہے اور اگر اسے تھوڑا سا بھی موقع مل جاتا ہے، کہیں سفر کر رہا ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، یا کسی چیز کے انتظار میں ہے، کیو میں کھڑا ہے، موقع مل جاتا ہے تو یہ مسلمان اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جتنا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور کبھی بھی اپنی زبان کو غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرتا۔ یہ زبان گانوں میں اگر استعمال ہونے لگے، یہ زبان اگر گالی گلوج میں استعمال ہونے لگے، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ شرم کیجئے اللہ تعالیٰ سے، فاللہ احق ان یستحیی منہ، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ شرم کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کبھی بھی یہ زبان کسی غلط چیز میں استعمال نہ کیجئے، زبان سے گالی گلوج نہ کیجئے، بلکہ ہمیشہ بھلی بات زبان سے کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ہر لفظ کو سنتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ اب یہیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ اسٹوڈیو کی گھڑی ہم سے کہہ رہی ہے کہ اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چکا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله